اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے تو آپ نے ٹھیک ٹھیک صحابہ کرام تک اس دین کو پہنچا دیا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کا موقع پر، حجۃ الوداع یہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اس حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج سے پہلے یہ بات بھی چلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 ہجری میں حج کے لیے نکلنے والے ہیں، اور تمام عرب قبائل ہیں، دور دور تک یہ بات پہنچا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کرنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنا ہے، وہ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جائے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑی تعداد یہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں پر حج کرنے کے لیے جمع ہوئی۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل و بلیغ خطبہ دیا، جس میں آپ کے ارد گرد 1,24,000 یا 1,40,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا، اور آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، جو اپنے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، وہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ اسلام کی سماجی، سیاسی، تمدنی اصولوں کی وہ ایک جامع بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ ہی سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میری بات کو خوب اچھی طرح سے سن لو، کچھ خبر نہیں کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو۔ آپ نے فرمایا تھا، لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، شاید کہ اس کے بعد اس مقام پر میں تم سے دوبارہ نہ مل سکوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آج جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے ہیں، آج کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے، کہ جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، جتنی خشیت ہوگی، جتنا ڈر ہوگا، جتنی محبت ہوگی دین کے لیے، تو اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا، اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والا وہ مومن ہوتا ہے، اور اللہ کا نافرمان وہ شقی ہوتا ہے، وہ برا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں ایک چیز چھوڑتا ہوں، میں تمہیں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔ یہ ایک طویل خطبہ تھا، بہت ساری باتیں میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو ارشاد فرمانے کے بعد جو 1,24,000 یا 1,40,000 کا جو صحابہ کا مجمع تھا، وہ انہیں خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگو، کل قیامت کے دن میری نسبت اللہ تم سے پوچھے گا، تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچانے کا پورا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے اس مجمع میں صحابہ سے گواہی لی اور صحابہ نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھایا، اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔